بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفات ثبوتیہ کا بیان شروع فرمایا ہے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحی، القادر، العلیم، السمیع، البصیر، الشائی، المرید۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ان 7 صفات کا ثبوت فرمایا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ الشائی، المرید یہ دونوں ایک ہی معنی میں یہ دونوں صفات استعمال ہوتی ہیں، اور بعض علماء اشاعرہ الشائی کی جگہ پر الکلام، صفت کلام کو بیان فرماتے ہیں۔ ان 7 صفات کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے از قبیل عقل، دلیل عقلی ان کا اثبات کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لأن دلیل بدیہۃ العقل، یہ بدیہیت العقل، یہ بعض نسخوں میں یہاں پر لأن بداہۃ العقل، اور وہی زیادہ راجح نسخہ ہے لأن بداہۃ العقل جازمۃ، کہ واضح طور پر بداہت عقل اس بات کا یقین رکھتی ہے بأن محدث العالم، عالم کو بنانے والا، على هذا النمط البدیع، اس غریب اور عجیب و غریب طرز پر، على هذا النمط البدیع، اس عجیب و غریب طرز پر، والنظام المحکم، اور اس مضبوط مستحکم نظام پر بنانے والا، مع ما يشتمل عليه من الافعال المتقنہ، باوجود اس کے یعنی مضبوط افعال کے ساتھ، عجیب و غریب طرز پر، مستحکم نظام پر، اور مضبوط افعال کے ساتھ، والنقوش المستحسنہ، بہترین کاریگری اور خوبصورت نقش و نگار، بہترین انداز سے اس کارخانہ عالم کو بنانے والا، لا يكون بدون هذه الصفات، ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل کہتی ہے، عقل بدیہی طور پر اس بات کا اعتراف کرتی ہے، اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس عجیب نہج پر، عجیب و غریب طرز پر اتنی خوبصورت تخلیق فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی خالق ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اوروں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ خود بھی صفت حیات سے، صفت قدرہ، علم، سمع، بصر، صفت ارادہ سے، صفت مشیت سے متصف ہوگا۔ اعلی ان افدادها نقائص، باوجود اس کے کہ ان صفات کی ازداد نقائص ہیں، عیوب ہیں، یجب تنزیہ اللہ عنہا، اللہ سبحانہ و تعالی کی تنزیہ واجب ہے ان عیوب سے، بلکہ ہر عیب سے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 صفات کے ثبوت پر 3 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ دلیل نمبر 1 تو یہ ہے کہ عقل اس بات کا اعتراف کرتی ہے، یقین رکھتی ہے بدیہی طور پر، واضح طور پر، کہ آسمان کو بنا ستون اٹھانے والا، زمین کو پانی پر بچھانے والا، پہاڑوں کو میخیں بنانے والا، بارش کا نظام چلانے والا، ہواؤں کے نظام چلانے والا، اور اتنی خوبصورت تخلیق فرمانے والا، احسن الخالقین اللہ سبحانہ و تعالی، وہ ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 7 صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات کے بغیر اتنے مضبوط اتنی بہترین کاریگری اور مستحسن نقوش، نقش و نگار یہ نہیں ہو سکتے، اتنی خوبصورت تخلیق نہیں ہو سکتی جب یہ 7 صفات نہ ہو۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہوئی کہ عقل دلالت کرتی ہے ان صفات کے ثبوت پر۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان صفات کا ثبوت نہیں مانیں گے تو ان صفات کی ابداد جو کہ نقائص ہیں وہ لازم آئیں گی، اور نقائص سے اللہ سبحانہ و تعالی کی تنزیہ واجب ہے۔ جب ہم نے نقائص سے تنزیہ کر دی تو صفات خود بخود ثابت ہو گئی۔ حیات کی ضد ہے موت، قدرہ القادر اس کی ضد ہے عجز، عاجز آ جانا، العلیم کی ضد ہے جہل، سمع کی ضد ہے بہرا ہونا، بصر کی ضد ہے اندھا ہونا، الشائی المرید مشیت و ارادہ کی ضد بنتی ہے مضطر ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام ازداد سے اور نقوص سے پاک ہیں، منزہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بلند ہے ہر عیب سے۔ دلیل نمبر 2 یہ دی کہ ان صفات کے ثبوت اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کا ثبوت نہیں ہوگا تو نقائص کا ثبوت ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ان نقائص سے تنزیہ واجب ہے۔ دلیل نمبر 3 علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، شریعت بھی
ان صفات کے ساتھ وارد ہوئی، ان صفات کے ثبوت ہمیں شریعت میں بھی ملتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اگر صفت حیات، قدرہ یا وجود باری تعالی، اگر ہم صفت وجود کو لے لیں تو وجود کے ساتھ پھر ہم اگر وجود باری تعالی کو شریعت سے ادھر ہم شرع لکھ دیں، مثال کے طور پہ شرع، اگر وجود کا اس بات ہم شرع سے کرتے ہیں، شریعت سے کرتے ہیں، تو شرع کب ثابت ہوگی؟ جب وجود کو مان لیں گے، یعنی وجود کو ہم نے ثابت کیا شرع سے۔ شرع کب ثابت ہوگی؟ جب ہم وجود مان لیں گے، تو یہ دور لازم آ جائے گا، توقف الشیء علی نفسہ، ایک چیز اپنے ذات پر مقدم ہو جائے گی، یہ دور لازم آئے گا۔ شرع کا ثبوت وجود پر موقوف ہو جائے گا اور وجود کا موقوف شرع پر موقوف، وجود کا ثبوت شرع پر موقوف ہو جائے گا، ہر دونوں میں سے ہر ایک کا ثبوت دوسرے پر موقوف ہو جائے گا، لہذا دور لازم آ رہا ہے۔ صفات کے ثبوت پر اگر شرعی دلیل پیش کی جائے تو ہر صفت ایسی نہیں ہے کہ شرع کا ثبوت اس صفت پر موقوف ہو اور اس صفت کا ثبوت ہم شرع سے نہ کریں تاکہ دور لازم نہ آئے، ہر صفت ایسی نہیں ہے۔ وہ بعضها، ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں، ان میں سے ہیں مما، ان صفات میں سے ہے لا يتوقف ثبوت الشرع علیہا، کہ شرع کا ثبوت ان صفات پر موقوف نہیں ہے، لہذا جب شرع کا ثبوت ان صفات پر موقوف نہیں ہے، لہذا ان صفات کے اس بات کے لیے ہم شرع سے دلیل اخذ کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں۔ فیصح التمسک فیہا کالتوحید، تو جیسے تو وہ صفت جس پر شرع کا ثبوت موقوف نہیں ہے، یصح التمسک فیہا، اس میں تمسک کرنا صحیح ہے، دلیل پکڑنا، استدلال کرنا درست ہے، کالتوحید، جیسے کہ توحید۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے توحید کا ثبوت، اس توحید کے ثبوت پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے، لہذا اگر ہم استدلال شرعی لے آئیں اور ہم قرآن کریم سے توحید کو ثابت کریں تو دور لازم نہیں آئے گا، چونکہ شریعت کے ثبوت اس صفت پر موقوف ہی نہیں ہے۔ بخلاف وجود صانعی، برخلاف وجود صانع کے، وکلامہ، اور صانع کے کلام کے، ونحو ذلك، اور اس طرح جو دیگر صفات ہیں جیسے کہ صفت حیات، علم، قدرہ وغیرہ، تو یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن صفات پر شرع کا ثبوت موقوف ہیں، لہذا ان صفات کے اس بات پر ہم شرع سے دلیل نہیں پکڑتے، ہم شرع سے استدلال اس لیے نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ صفت آپ ثابت کر رہے ہیں اور شریعت کا وقوف بھی انہی صفات کے ثبوت پر ہے، پھر آپ ان صفات کو شرع سے ہی ثابت کر رہے ہیں، لہذا دور لازم آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آ موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے آ پر، لہذا اگرچہ ان صفات پر شرعی دلائل بھی موجود ہیں لیکن بدایتاً ہم ابتداء ان صفات کو عقل سے ثابت کرتے ہیں، چونکہ شرع کا ثبوت ان صفات پر موقوف ہے، جیسے کہ وجود ثانیہ اور صفت کلام، صفت سمع، بصر وغیرہ۔ مما، یہ ان صفات میں سے ہیں کہ توقف ثبوت الشرع علیہ، جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 صفات بیان فرمائیں جو کہ صفات ثبوتیہ ہیں، 3 دلائل دیے کہ عقل بدیہی طور پر اس بات کے یقین رکھتی ہے کہ اس کارخانہ عالم کو اتنے حسین انداز سے چلانے والا اور بنانے والا ان صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل دی کہ اگر ان صفات کا اس بات نہیں ہوگا، ان کی ازداد لازم آئیں گی جو کہ عیوب ہیں، نقائص ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی تجزیہ واجب ہے ان نقائص سے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ بعض صفات ایسی ہیں کہ شرع کا ثبوت ان پر موقوف ہے، جیسے کہ وجود ثانیہ اور صفت کلام، صفت علم، قدرہ وغیرہ، اس لیے ان صفات کے اس بات کے لیے ہم دلائل عقلیہ لاتے ہیں، اگرچہ دلائل شرعیہ بھی موجود ہیں، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ شرع کا ثبوت اس پر ان صفات پر موقوف نہیں ہے، لہذا ان صفات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل شرعیہ سے استدلال کرنا درست ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔